ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی۔ عزیز دوستو، ہم تک جو شریعت پہنچ چکا ہے یہ بنیادی طور پر دو واسطوں سے پہنچ چکا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں قرآن مجید جسے وحی متلو کہا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید حجت ہے، اسی طرح وہ احادیث جو مشہور ہو، جو متواتر ہو، جو احاد ہو لیکن صحیح سند سے ثابت ہو تو وہ بھی حجت ہے۔ پھر اس میں درجات ہے، لیکن احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ پر قرآن اتارا، ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے تو اپنے الفاظ ہی سے بیان فرمائیں گے، اور اسی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے انکار کرنا یہ کفر ہے۔ آج ایک ساتھی نے ایک کلپ بھیجا، ایک مشہور زمانہ کذاب انجینئر مرزا جہلمی، جو کہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے لیکن دراصل اور در پردہ وہ شیعہ ہے، اور میں اس کے بارے میں کئی کلپ کر چکا ہوں۔ ان کے جو نظریات ہے وہ شیعہ اور روافض کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ اس کلپ میں یہ بات ذکر ہے کہ وما ینطق عن الہوی، اس سے مراد صرف قرآن مجید مراد ہے، اس سے احادیث مراد نہیں ہے۔ عزیز دوستو، یہ بہت بڑا کذاب ہے اور عوام کو دھوکہ دیتا ہے۔ وما ینطق عن الہوی، اس کے دو مفہوم ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید مراد ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مراد ہے۔ آپ خود اس کا کلپ سنیں، وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور بھئی یہ قرآن کے بارے میں ہے، نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، دیکھیں اس الحاد کو، اس کفر کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس سے مراد ہے وما ينطق عن الهوى سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو وہ وہی ہوتی ہے، وہی مطلوع قرآن کی شکل میں، وہی غیر مطلوع احادیث کی شکل میں۔ البتہ بعض چیزیں اس سے مستثنا ہے، مثلا وہ امور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادی ہو، وہ امور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طبعی ہو، وہ امور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبیری ہو، وہ چیزیں اس سے مستثنا ہے۔ لیکن جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تبلیغ کی امت کو بتایا تو وہ وہی ہوا کرتی ہے، بعض دفعہ وہی مطلوع قرآن کی شکل میں، بعض دفعہ وہی غیر مطلوع احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تھے تو میں فوراً لکھتا تھا۔ مجھے قریش نے منع کیا کہ ہر بات نہ لکھا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، کبھی غصے میں ہوں گے، کبھی خوشی میں ہوں گے، لہٰذا آپ ہر بات نہ لکھا کریں۔ تو میں لکھنے سے رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب اکتب، اے میرے صحابی لکھا کرو۔ امر یہاں پر استمرار کے لیے، بار بار لکھا کرو۔ فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حقا، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حق ہی بات کہتا ہوں، اگر مزاح میں ہو تب بھی میں شریعت کا پابند ہوں۔ تو وما ینطق عن الہوی، اس سے جس طرح قرآن مجید مراد ہے اسی طرح احادیث بھی مراد ہے۔ میں اپنے تمام عوام دوستوں کو اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر اس عالم کی بات سنا کرو جو معتمد عالم ہو، جو باعمل عالم ہو، جو با کردار عالم ہو۔ ہر کوئی جو فیس بک اور انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر بیٹھ جاتا ہے اور نئی نئی تحقیقات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان کے باتوں پر اعتماد نہ کرو، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تامو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں
راہ اعتدال پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔